طلاق کے علاوہ بھی 7 کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے، جن کے ہو جانے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ 7 ایسے کام ہوتے ہیں۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں، دھیان سے ویڈیو دیکھیں۔ دیکھیے سب سے پہلا کام جو ہے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہے بیوی جو حرام ہو جاتی ہے وہ موت کے ذریعے سے حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اب دوبارہ دوسرے مرد سے اگر وہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے عدت گزرنے کے بعد۔ پہلے اس کو عدت گزارنی پڑتی ہے اور عدت گزارنے کے بعد میں تب وہ جا کر کے وہ حلال ہوتی ہے۔ تو جب تک اس کی عدت نہیں گزرتی ہے، اور اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد، یعنی 130 دن اس کو عدت گزارنا ہوتا ہے۔ 130 دن کے بعد میں وہ کسی دوسرے مرد سے چاہے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو جو شوہر کا نکاح تھا وہ شوہر کا نکاح ختم ہو گیا، اب شوہر جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو شوہر کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، شوہر انتقال کے وہ بات کر سکتا ہے، ہاں 3 دن کے بعد وہ کرے، اس لیے کہ 3 دن جو ہوتا ہے وہ سوگ کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد ہی، پہلے بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی تھا کہ سوگ کے بعد میں وہ نکاح کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ کام ہے کہ جس سے عورت حرام ہو جاتی ہے، یعنی عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے خلا۔ یعنی کسی عورت کو کوئی اس کا خاوند تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور وہ پریشان کی وجہ سے عورت اس کو چاہتی ہے کہ طلاق دے دے، لیکن وہ طلاق نہیں دیتا ہے، اور بہت پریشانیاں ہونے کے باوجود وہ طلاق نہیں دیتا ہے، اس کو ایسے بندھن میں بندھی رہتی ہے وہ عورت۔ تو اس کو اگر شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ جو مہر شوہر نے اس کو دے رکھا ہے وہ مہر واپس لے لے، یا کچھ اوپر رقم یا کم رقم آپس میں کوئی معاہدہ طے ہو جائے، اور جس کے ذریعے سے وہ شوہر کو رقم دے دے اور شوہر اس کو خلا بول دے یا طلاق بول دے، تو اس سے پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ عورت اس کے ذریعے سے، اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ 2 کام ہوئے۔ تیسرا کام جو ہے وہ ہے ایلا۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد نے، کسی شوہر نے اپنی بیوی سے یہ قسم کھا لی کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے تک میں صحبت نہیں کروں گا، ہم بستری نہیں کروں گا، اور 4 مہینے کے اندر اگر اس نے صحبت کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا اور بیوی اس کے نکاح میں رہے گی۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے، اس کی لمٹ گزر گئی، اور 4 مہینے کے اندر وہ بیوی سے ملاقات نہیں کر سکا، صحبت نہیں کر سکا، ہم بستری نہیں کر سکا، تو اب ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور اس بیوی کا نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بھی کہیں بھی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ چوتھی چیز وہ ہے کہ جس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، وہ لعان۔ لعان شریعت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگا دے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے زنا کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ گواہ فکس نہ کر سکے، گواہ وہ متعین نہ کر سکے، اور گواہ اس کی گواہی نہ دے سکے۔ 4 گواہ جو شریعت نے کہا ہے، گواہ نہیں لا رہا ہے وہ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پروف لاؤ، تو پروف میں 4 آدمی کا ہونا ضروری ہے، تو 4 آدمی وہ گواہ پیش نہیں کر پا رہا ہے، تو اب شریعت نے کہا ہے کہ تم 5 مرتبہ قسم کھا لو، اور قسم میں یہ کھاؤ کہ یہ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس طریقے سے 5 مرتبہ قسم کھاؤ۔ اور قاضی عورت سے بھی قسم کھلوائے کہ عورت سے قسم کھلائی جائے، عورت کو یہ کہا جائے کہ تم بھی قسم کھاؤ، اپنی پاک دامنی کی قسم کھاؤ کہ 5 مرتبہ قسم کھائے گی وہ، اگر قسم کھا لیتی ہے، اور قسم میں یہ کہا جائے گا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ یہ شوہر میرے اوپر کیا کر رہا ہے، الزام لگاتا ہے، اور اگر یہ سچا ہے واقعی اپنی بات میں تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی لعان کر لیا، یہ دونوں نے لعان کر لیا، تو پھر ان کے درمیان جدائی کی واقع ہو جاتی ہے، قسم اٹھا لیتے ہیں، اور اگر قسم نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر شوہر پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کے لیے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حد قذف جس کو کہا جاتا ہے، اور عورت کو سنسار کیا جائے گا، اور عورت کے اس جرم کی وجہ سے اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا پروف ثابت نہیں کر پائی، قسم نہیں اٹھا رہی ہے، لعان نہیں کر رہی ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے زنا کیا ہے، اور جو زانیہ ہوتی ہے، زانیہ کی سزا یہی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے جو شادی شدہ ہوتی ہے۔ آگے 5واں کام کیا ہے؟ یہ ہے کہ شوہر کا غائب ہو جانا۔ شوہر ایسا غائب ہو گیا کہ وہ مل ہی نہیں رہا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سال تک ویٹ کیا جائے گا کہ 4 سال کے اندر اگر وہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ملتا ہے تو قاضی ان کے درمیان میں جدائی کر دے گا، اور وہ بیوی کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے ارتداد، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ ایمان سے پھر جائے، تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ آخری کام یہ ہے کہ کسی لڑکی سے نکاح کیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس لڑکی سے نکاح کر رکھا ہے وہ اس نے بچپن میں دودھ پی رکھا تھا، 1 ماہ کا، کہ اس لڑکی نے بھی پی رکھا تھا اور اس نے بھی دودھ پی رکھا تھا، تو یہ دونوں کے اندر رضاعت ثابت ہو گئی، رضائی بہن بھائی ہو گئی، تو اب ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ بھلے ہی جوانی میں نہ پتہ چلا ہو، نکاح کے وقت نہ پتہ چلا ہو، لیکن بعد میں جا کر کے پتہ چلا ہو کہ یہ تو آپس میں بہن بھائی ہیں، انہوں نے دونوں دودھ پی رکھا ہے 1 ماہ کا، 1 ماہ کا، ایک پستان سے دودھ پی رکھے ہیں دونوں نے،
تو اب کیا ہوگا، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 7 ایسے کام ہیں کہ جن میں طلاق کی ضرورت نہیں پیش آتی اور نکاح خود بخود پھوٹ جاتا ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ یہ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔